قاضی عبدالرشید صاحب دامت برکاتہ ہوں، اس کے بعد مدرسے میں گئے، پھر پڑھا، پھر علم سیکھا، اور پھر آگے ہزاروں کی تعداد میں ان کے شاگرد ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے نہایت ہی محترم مولانا سید افسر علی شاہ صاحب بزرگ ہیں، ہمارے اکابرین میں شمار ہوتا ہے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دیگر جتنے نوجوان علماء کرام طلباء ہیں، آپ کا شکریہ۔ تو میں اپنے استاد محترم حضرت مولانا قاضی عبدالرشید صاحب دامت برکاتہ سے مؤدبانہ ملتمس ہوں کہ وہ اپنے خصوصی انداز میں علم و لغات اور کتاب انقلاب کانفرنس میں اس موضوع پر آپ کے سامنے انشاءاللہ گفتگو فرمائیں گے۔ آپ حضرات کسی طرح جم کر بیٹھے۔ الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سیدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آلہ وأصحابہ أجمعین أولی الصدق والصفا۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم آمنت بالله وصدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سارے حضرات سے درخواست ہے کہ درود شریف پڑھیں۔ اب جن جن حضرات نے درود شریف پڑھا ہے اور میرے سامنے تشریف فرما ہیں اور دور بیٹھے ہیں یا ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، درخواست ہے آگے کی تشریف پڑھیں۔ جو درود شریف کو مانتا ہے درود شریف پڑھتا ہے باقاعدہ۔ اگر کوئی بیمار ہے معذور ہے وہ بے شک ٹیک لگائے رکھیں۔ جو تندرست توانا ہے وہ دیوار چھوڑ کر، اور جو برآمدے میں بیٹھے ہیں ان سے بھی درخواست ہے آگے تشریف لیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں 3 آدمی آئے، ایک قریب ہوا، ایک شرما کے ایک طرف بیٹھ گیا، دوسرا تیسرا واپس ہی چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی آئے، ایک قریب ہوا وہ اللہ کی رحمت کے بھی قریب ہو گیا، دوسرے نے شرم کی اللہ نے بھی اس سے شرم کی، تیسرے نے اعراض کیا اللہ نے بھی اس سے اعراض کر دیا۔ اس لیے ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ دینی مجالس میں قریب ہو کر ادب سے توجہ سے بیٹھیں، سننا آ جائے گا انشاءاللہ عمل بھی آ جائے گا۔ پھر درود شریف پڑھیں۔ قابل صدر اکرام و تکریم علماء کرام، مخدوم و محترم شیخ التفسیر والحدیث، یادگار اسلاف، خطیب ہزارہ حضرت مولانا شفیق الرحمان صاحب دامت فیوزہم، پیکر اخلاص، جامع المحاسن حضرت مولانا الطاف الرحمان صاحب دامت برکاتہم،
محترم و مکرم مخدوم یادگار اسلاف حضرت مولانا افضل علی صاحب دامت برکاتہم، میزبان محترم اس گلشن کی بہاروں کے نگہبان فاضل نوجوان حضرت مولانا سیف الرحمن صاحب، دیگر علماء کرام، قراء اعظام، معززین علاقہ، میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز دوست، آپ حضرات کافی دیر سے تشریف فرما ہیں۔ اللہ نے ہمیں توفیق نصیب فرمائی کہ آج ہم روئے زمین کے سب سے بہترین خطے مسجد یعنی جنت کے باب میں ان طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے بیٹھے ہیں جن کے سینوں میں، جن کی پسیوں میں اللہ نے اپنی وحی کو محفوظ کیا۔ کہو الحمدللہ۔ ذرا بولتے رہو، روٹی علیہ میں بھی نہیں کھاتی شاید، اس بھی اسی طرح بیٹھے ہو، ذرا جا کے میں نے عرض کیا آج اللہ نے ہمیں ان طلباء کے بیچ میں اور ان کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق دی جن کے سینے میں اللہ نے اپنی وحی کو محفوظ کیا۔ کہو الحمدللہ۔ بڑی دھیمی دھیمی الحمدللہ کہہ رہے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کسی ملازم کو اضافی تنخواہ مل جائے نا، ایک بونس مل جائے، ساری رات خوشی سے نیند اڑ جاتی ہے، ہاں، اور کروٹیں بدلتے گزر جاتی ہے رات، اس کو کیا کرے گا۔ آج آپ کی اس درسگاہ مدرسہ تحفیظ القرآن رحمانیہ نے آپ کو 22 حافظ اور قاری الحمدللہ ایک سال میں مہیا کیے، پھر بھی کوئی نہیں۔ آپ کو اگر میں کہتا نا بیان کے بعد 5-5 ہزار سب کو دیں گے، اتنے خوش ہو جاتے کہ کچھ نہ پوچھو۔ یہ اتنی بڑی دولت پر آپ کو کوئی خوشی نہیں ہوئی، کہو الحمدللہ۔ اور یہ دینی مدارس آج کل مدارس کی دستار بندی کے سالانہ پروگرام ہوتے ہیں، کہیں 20، کہیں 30، کہیں 50، مسلسل میں تقریباً 1.5 مہینے سے پروگراموں میں جا رہا ہوں۔ پچھلے چند دنوں کی میں آپ کو کارگزاری سناؤں۔ فیصلہ آباد دارالقرآن کا سالانہ پروگرام ہوا، 750 طلباء کی دستار بندی ہوئی۔ اس کے دوسرے دن گجر خان میں پروگرام ہوا، وہاں تقریباً 30 طلباء کی دستار بندی ہوئی۔ اس کے تیسرے دن ہمارے اپنے یہاں دارالعلوم فاروقیہ میں پروگرام ہوا، 60 طلباء کی دستار بندی ہوئی۔ اس کے اگلے دن جامعۃ الرشید کراچی میں میرا جانا ہوا، تقریباً 300 طلباء کی دستار بندی ہوئی۔ اس کے بعد ہری پور میں، اٹک میں روزانہ 25، 30، 40 طلباء کی دستار بندی ہو رہی ہے۔ اور الحمدللہ اس غیر گزرے دور میں، اس بے سر و سامانی غربت، قسم پرسی اور قلت اور لوڈ شیڈنگ کے دور میں الحمدللہ یہ ملا آپ کو ایک سال میں 1 لاکھ حافظ اور 20,000 عالم مہیا کر رہا ہے۔ 1 لاکھ حافظ اور 20,000 عالم مہیا کر رہا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں جو کام آپ نے دوسروں کے سپورٹ کیا تو وہاں حال یہ ہے کہ آٹا ملتا ہے تو چینی نہیں ملتی، چینی ملتی ہے تو آٹا نہیں ملتا، دونوں ملتے ہیں تو گھی نہیں ملتا، تینوں ملتے ہیں تو پکانے کے لیے گیس نہیں ملتی، گیس نہیں ملتی ہے تو کھانے کی بجلی نہیں ہوتی، کہتے جی لوڈ شیڈنگ ہوگی۔ لیکن ہمارے کام میں الحمدللہ کوئی لوڈ شیڈنگ۔ ان حیدرآباد کے علماء نے، قراء نے اعلان کیا رمضان قریب آ رہا ہے کہ چونکہ اس سال بڑی قلت ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ملتی ہے، نہ تیل ملتا ہے، لہذا اس سال رمضان میں قرآن سنانے کے لیے حافظ نہیں ملیں گے، لوڈ شیڈنگ ہو گئی۔ بولو کبھی یہ اعلان سنا ہے؟ آج تک نہیں سنا اور انشاءاللہ قیامت تک نہیں سنی۔ آج سے 30-40 سال پہلے رمضان کی آمد پر مسجدوں والے چراغ لے کر ڈھونڈتے تھے، قرآن سنانے والا ملتا نہیں تھا۔ آج حافظ چراغ لے کر مسجدیں تلاش کرتے ہیں، سنانے کی جگہ نہیں ملتی۔ جہاں پتہ کرو کہتے ہیں یہاں تو 50 پہلے موجود ہیں، قرآن دازی کریں گے، دیکھیں گے کس کو موقع ملے گا، کوئی چھت پر، کوئی بیٹھک میں، کوئی مارکیٹ میں، کوئی گھر میں، کوئی کہاں۔ الحمدللہ جو کام آپ نے ملا کے سپورٹ کیا
میں کہا کرتا ہوں اگر آپ نے مدرسہ بنا کے دیا، پنکھے لگوائے، قالین بچھایا، طلبہ کے کھانے پینے کا انتظام کیا اپنے خون پسینے کی کمائی سے، میں آپ اس جذبے کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، سلام کرتا ہوں، لیکن یہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں کہ اس ملا نے بھی آپ کو مایوس بولو آپ نے تعاون کیا ہے، جس ملا نے بھی اپنا کام پورا کیا ہے یا نہیں کیا؟ بولو میں پورے پاکستان میں جہاں بھی جاتا ہوں چیلنج کر کے کہتا ہوں، مجمع میں سے کوئی آدمی کھڑا ہو کر کہے میں نے مسجد بنائی ہے، امام نہیں ملتا، جمعہ شروع کرنا چاہتا ہوں، خطیب نہیں ملتا، قرآن سننا چاہتا ہوں، قاری نہیں ملتا، مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، عالم نہیں ملتا، فتویٰ لینا چاہتا ہوں، مفتی نہیں ملتا، پورے پاکستان میں کوئی ایک آدمی بھی یہ نہیں کہہ سکتا الحمدللہ اس ملا نے بوری اور چٹائی پر بیٹھ کر ایک ایک پائی جمع کر کے، آٹے کی ایک ایک مٹھی جمع کر کے، دہشت گردی انتہا پسندی کے تانے سن کر، گورے انگریزوں کے بھی اور کالے انگریزوں کے بھی تانے سن کر، چپڑاسی سے کم تنخواہ پر گزارا کر کے بھی اس ملا نے قوم کا رشتہ کلمے سے ٹوٹنے، بولو قرآن سے ٹوٹنے، نہ اس کا ہاؤس رینٹ، نہ اس کا کنوینس الاؤنس، نہ اس کا میڈیکل الاؤنس، نہ اس کے لیے پینشن، کچھ بھی نہیں، چپڑاسی سے کم تنخواہ پر۔ آپ نے کبھی سوچا اس پر بھی؟ وہ کسی بادشاہ کا ہاتھی تھا نا، اس نے اعلان کیا جو میرے ہاتھی کو رلا دے میں اس کو انعام دوں گا۔ بڑے بڑے لوگ آئے، دردناک قصے سنائے ہاتھی کو، لیکن ہاتھی ڈس سے بس نہیں ہوا۔ ایک مولوی صاحب آئے، انہوں نے ہاتھی کے کان میں کوئی بات کی اور ہاتھی کی آنکھیں برسات کی جھڑی کی طرح برس، ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ لوگوں نے مولوی صاحب سے پوچھا آپ نے ہاتھی کو کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا میں نے اسے اپنی تنخواہ بتائی۔ کان میں اس کو تنخواہ بتائی تو ہاتھی کا دل بھی پسیج گیا، ہاں لیکن تمہارا دل پھر بھی نہیں پسیجا کہ یہ بیچارہ کس طرح گزارا۔ لیکن میں نے عرض کیا ملتان کے پروگرام میں تمہاری تنخواہیں نہ بڑھیں، تم بازوؤں پہ کالی پٹیاں باندھتے ہو، تم دھرنے دیتے ہو، تم احتجاج کرتے ہو، تم قلم چھوڑ ہڑتال کرتے ہو، ہم نے کبھی مسلح چھوڑ ہڑتال نہیں کی۔ آج تک کبھی سنے احمدآباد کی علماء نے، مانسیرا والوں نے اعلان کیا ہو تنخواہیں بڑھاؤ نہیں تو 15 تاریخ سے مسلح چھوڑ ہڑتال کریں، نہ نکاح پڑھائیں گے، نہ جنازہ پڑھائیں گے، نہ تراویح؟ کبھی سنے؟ بولو آج تک نہیں سنا اور قیامت تک نہیں سنو گے انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ ان بوریوں اور چٹائیوں پر بیٹھ کر ان مدارس نے، ان علماء نے اپنی ذمہ داری پوری کی۔ آج جو بھی خیر نظر آتی ہے، اگر تیری اور میری زبان پہ کلمہ ہے اس کے پیچھے مدرسہ ہے، تیری زبان پہ قرآن ہے اس کے پیچھے مدرسہ ہے، تیرے ہاتھ میں اگر تسبیح ہے اس کے پیچھے مولوی اور مدرسہ ہے، اگر تیرے گھر سے تلاوت کی آواز آ رہی ہے اس کے پیچھے مولوی اور مدرسہ ہے، اگر تیری بہن اور بیٹی پردے کے ساتھ گھر سے نکل رہی ہے اس کے پیچھے مولوی اور مدرسہ ہے، اگر تو رات کو تہجد میں ندامت کی آنسو بہا رہا ہے اس کے پیچھے مولوی اور مدرسہ ہے، اگر کوئی تاجر شرعی تقاضوں کے مطابق تجارت کر رہا ہے اس کے پیچھے مولوی اور مدرسہ ہے، اگر کوئی جج عدالت میں انصاف کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے اس کے پیچھے مولوی اور مدرسہ ہے، اگر کوئی پارلیمنٹ میں اللہ کی عظمت کو بلند کر رہا ہے، قال اللہ اور قال رسول کی اور حق و صداقت کی آواز کو بلند کر رہا ہے اس کے پیچھے مولوی اور مدرسہ ہے۔ آپ کوئی خیر، کوئی نیکی اس کا نشان قدم تلاش کریں، آپ کو ہر خیر کے پیچھے مولوی اور مدرسہ نظر ہے یا نہیں؟ تیری زبان پہ کلمہ ہے تو اس کے پیچھے مولوی ہے۔ تو کہے کہ یہ تو میرے والد صاحب نے مجھے سکھایا ہے، تو تیرے پیور کو کسی مولوی نے سکھایا ہے نا، اس کے باپ کو بھی تو کسی مولوی نے سکھایا ہے۔ ہر خیر کی اصل کھرا اور نشان قدم تلاش کریں، اس کے پیچھے مولوی اور مدرسہ نظر آئے گا۔ تو میں نے عرض کیا الحمدللہ ان مدارس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لی۔ کس کے ذمہ ہے؟ بولو ان مدارس کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ بہت آئے بند کر دو مدارس کو۔ آج مدارس کو بند کرنے والا خود بند پڑا ہوا ہے یا نہیں؟ چلیے کی طرح چھپ کر زندگی گزار رہا ہے، اپنے گھر کے کمرے سے باہر کے
کمرے سے دوسرے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں. ملا آج بھی آزاد ہے، قیامت تک آزاد رہے گا. یہ مدارس آج بھی آزاد ہیں اور قیامت تک آزاد رہیں گے. اور کیوں؟ اس لیے کہ ان مدارس کی حفاظت اللہ نے کسی جاگیردار کے، کسی ٹرسٹ کے، کسی وزیر کے، کسی مالدار کے سپرد نہیں کی. اس کی حفاظت میرے رب نے اپنی زمین کی. اور فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور میرا رب جس چیز کی حفاظت کرے دنیا کی کوئی طاقت نقصان، بولو دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی. قرآن مجید میں اس کے نظائر موجود. فرعونی حکومت نے فیصلہ کیا نجومیوں کے کہنے پر کہ بنی اسرائیل کے کسی بچے کو زندہ چھوڑنا نہیں. موسیٰ علیہ السلام کی خاطر 70,000 سے زائد بچوں کو قتل کرایا. اس نے فیصلہ کیا کسی بچے کو زندہ نہیں چھوڑنا. رب نے فیصلہ کیا کہ پالنا ہے اور تیری گود میں پالنا ہے. پھر قرآن سے پوچھو کیا ہوا؟ فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ. ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی اپنے لخت جگر کو دودھ ملاؤ. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ. خطرہ محسوس کرو اپنے بچے کو صندوق میں ڈالو اور صندوق کو دریا کی لہروں کے نظر کر دو. حفاظت کا نظام دیکھو کیسی حفاظت ہے. بچے کو صندوق میں ڈالے تو ختم، جو کسر رہے گی وہ بھی دریا میں پھینکے تو ختم. لیکن رب کہہ رہے بچے کو صندوق میں ڈالو اور صندوق کو دریا کی. موسیٰ علیہ السلام کی بات دار کرنے لگی میرے رب بچے کو صندوق میں ڈالوں اور صندوق کو دریا کی لہروں کی نظر کروں پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ. دریا صندوق کو ساحل پر پھینک دے گا. یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا یَأْخُذُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ. میرا اور موسیٰ کا دشمن اس کو اٹھا لے گا. میرا اور موسیٰ کا دشمن اس کو. قرآن کے انداز پہ غور فرمائیں. یہ نہیں فرمایا میرا دشمن اٹھا لے گا، یہ نہیں فرمایا موسیٰ کا دشمن اٹھا لے گا. کیا فرمایا؟ میرا اور موسیٰ کا دشمن. کیا سمجھا؟ جو میرا دشمن وہ موسیٰ کا دشمن، جو موسیٰ کا دشمن وہ میرا دشمن، جو میرا دشمن وہ ایمان والوں کا دشمن، جو ایمان والوں کا دشمن وہ میرا دشمن، جو میرا دشمن وہ میرے محبوبوں کا دشمن، اور جو میرے محبوبوں کا دشمن وہ میرا دشمن. ایسے نہیں ہو سکتا کہ میرا تو دشمن ہو اور تو اس کو جبیاں مارتا پھرتا ہو. عالمی اتحاد، عالمی اتحاد. ہاں دنیا کفر کہاں سے؟ ہاں تیرا دوست بن گیا. فرمایا کافر ملت واحدہ ہے کفر، کبھی وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. فرمایا میرا اور موسیٰ کا دشمن یاخذ عدو لی وعدو اللہ. میرا اور موسیٰ کا دشمن اٹھا لے گا. ماں کی مامتا تڑپ کیا کرنے لگی میرے رب اسی دشمن سے تو چھپانا ہے، اسی سے تو وجن رکھنا ہے. وہ اٹھا لے گا تو میری حفاظت کیسے ہوگی؟ رب کریم نے فرمایا تو ہم نہ کرنا. میں چاہتا تو تیری گود میں، تیرے گھر کی چاردیواری میں، صندوق میں، دریا کی لہروں میں، غاروں اور چٹانوں میں کہیں بھی حفاظت کر سکتا تھا. لیکن فرعون کے محل میں پہنچا کر، اس کی گود میں پہنچا کر، اس کو پہچان کروا کر، اسی کا پیسہ خرچ کروا کے نہ پالوں تو مجھے رب نہ کہنا. پھر بالا یا نہیں بالا؟ اسی خزانے سے انہیں تنخواہیں دی جا رہی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کی پرورش پر مقرر. اسی خزانے سے انہیں تنخواہیں دی جا رہی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کی قتل پر مقرر. میرا رب جس چیز کی حفاظت کرے دنیا کی کوئی طاقت نقصان. امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر سے وفاؤں کے پیکر، عظمتوں کے امیر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ساتھ میرے آقا غار ثور میں پہنچے. پورا کفر انعام کے لالچ میں پکڑنے کے لیے غار کے بہانے پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا حضور انہوں نے نیچے اپنے پاؤں کی طرف بھی دیکھا نا تو ہم نظر آ جائیں گے. آپ نے فرمایا ابو بکر وہ دیکھنے دے گا تو دیکھیں گے نا.
یہ نگاہیں بھی کسی کے اختیار میں ہیں، دل کی دھڑکنیں بھی کسی کے اختیار میں ہیں، دماغ کی سوچوں پر بھی کسی کا قبضہ ہے۔ پھر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو؟ تو قرآن کی حفاظت کس کے ذمہ؟ بولو، سینوں میں جمع کرنے والا کون؟ محفوظ کرنے والا کون؟ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے، آپ نے کبھی غور نہیں کیا؟ ابھی آپ کے سامنے بچوں کی دستار بندی ہوئی، 6.5 سال کی عمر کے بچے اور بچی سے لے کر 14-15 سال تک کی عمر کے بچے اور بچیاں قرآن یاد کر لیتے ہیں۔ اتنی عمر کا بچہ آپ اس کو موٹر سائیکل کی چابی نہیں دیتے، گاڑی کی چابی اس کے حوالے نہیں کرتے، قیمتی کاغذات اس کے حوالے نہیں کرتے، پیسوں والی الماری کی چابی اس کو نہیں دیتے۔ میرا رب کہتا ہے جسے تم موٹر سائیکل کی چابی نہیں دیتے، کائنات کی سب سے بڑی دولت میں اس کے حوالے کرتے، جو دنیا کے ابھی کسی کام کا نہیں، کپڑے نہیں بدل سکتا، دکان سے سودا نہیں لا سکتا، بلکہ بعض اوقات اتنی عمر کا بچہ قرآن یاد کر لیتا ہے کہ ترازو کے ایک پلڑے میں اس بچے کو ڈالا جائے اور دوسرے پلڑے میں بڑی جلد والا مجلد قرآن کریم رکھا جائے تو شاید اس بچے کا وزن اس مجلد قرآن کریم سے کم ہو جائے، لیکن اتنے چھوٹے سینے میں اللہ سے کتاب محفوظ ہے۔ آپ غور 3-4 سال پہلے اسلام آباد فیصل مسجد میں حفظ کے بچوں اور بچوں کا مقابلہ ہوا۔ آج آپ غور کریں، ایک 6.5 سال کی بچی دونوں پاؤں اسی پر رکھ کر کے بیٹھ گئی۔ سعودی سفیر بھی تھے، ممتحنین بھی تھے، سعودی سفیر کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگی اگر میں سارا ٹھیک سنا دوں تو مجھے 100 کی بجائے 104 نمبر ملے چاہیے۔ سعودی سفیر نے کہا یہ کیا کہہ رہی ہے؟ بتایا کہ یہ کہہ رہی ہے۔ کہا ٹھیک ہے، سارا ٹھیک سنا دے، اس کو 104 نمبر دو۔ بچی سے سنا، سارا ٹھیک سنا، ایک جگہ غلطی کی۔ ممتحنین نے کہا تو نے غلط پڑھا، بچی نے کہا میں نے ٹھیک پڑھا۔ ان کا اصرار کہ تو نے غلط پڑھا، اس کا انکار کہ میں نے ٹھیک پڑھا۔ سعودی سفیر کہنے لگے قرآن کھول کر دیکھو، قرآن مجید کھول کر دیکھا گیا تو واقعتاً بچی نے غلط پڑھا تھا۔ پھر بھی بچی نے اصرار کہ میں نے ٹھیک پڑھا۔ سعودی سفیر کہنے لگے اس کے استاد کو بلا کر سنو، استاد کو بلا کر سنا تو استاد نے اسی طرح پڑھا جیسے بچی نے پڑھا۔ انہوں نے کہا یہ بچی کی غلطی نہیں ہے، استاد کی غلطی ہے۔ 6.5 سال کی عمر اور اتنا اعتماد، یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ بعض اوقات اتنی چھوٹی عمر کے بچے قرآن محفوظ کر لیتے ہیں اپنے سینے میں، ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کیا کتاب ہے۔ میں تعویذ بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں، میری اپنی چھوٹی بیٹی، 4 بیٹیاں میری لگ بھگ چاروں قرآن کی حافظ ہیں، 7 سال کی عمر میں قرآن یاد کرے۔ چھوٹی بچی نے جب قرآن یاد کیا، اس کی بڑی بہن کہنے لگی تیرے تو مزے ہیں، تو جاتی ہے قاری صاحب کو سبق سنا کر ناشتے سے پہلی چھٹی لے کر آ جاتی ہے، ہم تو جب پڑھتے تھے ہمیں چھٹی نہیں ملتی تھی۔ تو وہ بڑی معصومیت سے اپنی بڑی بہن سے کہنے لگی بچی جی اس وقت قرآن بھی اتنا مشکل نہیں ہوتا تھا، یہ والا قرآن پڑھو تو تمہیں پتہ چلے گی کتنا مشکل ہے۔ اب اس کو یہ تو معلوم نہیں کہ یہ وہی قرآن ہے یا کوئی اور ہے، لیکن جب قرآن مکمل ہوا قاری صاحب نے کہا تجھے چھٹی جب ملے گی 1 دن میں پورا قرآن سنا دو۔ صبح سے لے کر اس نے عشاء تک، بیچ میں چھٹی کر کے 2 گھنٹے عشاء تک پورا قرآن سنا دیا۔ پورے قرآن میں ایک غلطی دی۔ 7 سال کی عمر، یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، اور الحمدللہ اللہ رب العزت نے اس کو سینوں میں جو محفوظ کیا۔ دعا کرو اللہ نے قرآن سے تعلق نصیب فرمائے، گھروں میں تلاوت کی توفیق نصیب فرما دے۔ آج مسلمان اخبار روز پڑھتا ہے، BBC، وائس آف جرمنی روز سنتا ہے، تازہ خبروں کا اسے بڑا شوق ہوتا ہے، لیکن قرآن گھر میں پڑھا ہوا ہے، غلاب پہ گرد کی تہ جو رہی ہے، اپنا منہ شیمپو سے دن میں کئی دفعہ ہوتا ہے، قرآن کی گرد جھاڑنے کی نوبت نہیں آتی۔ دعا کرو اللہ ہمیں قرآن سے محبت نصیب فرمائے، قرآن سے تعلق نصیب فرمائے۔ دوستو قرآن مجید کے سینوں میں محفوظ ہو جانا تو بہت بڑی بات ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اس کتاب لا ریب کا صرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ کنز العمال کی روایت ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزوں کا دیکھنا عبادت ہے۔
کتنی چیزوں کا؟ بولو کتنی چیزوں کا؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ کا دیکھنا عبادت. دعا کرو اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. فرمایا 120 رحمتیں ہر وقت بیت اللہ پہ نازل ہوتی ہیں. 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 عبادت کرنے والوں کے لیے، اور 20 ان کے لیے جو بیٹھے بیت اللہ کو دیکھتے رہتے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ کا دیکھنا عبادت، زمزم کے پانی کا دیکھنا عبادت، پینا الگ عبادت، اور دیکھنا کیا وہ برکت والا پانی جو شیر خار اسماعیل کی ایڑیوں کی رگڑ سے پیدا ہوا. 4000 سال سے یہ کنواں چل رہا ہے، ساری دنیا کے لوگ پی رہے ہیں. کوئی آدمی آپ میں سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے زندگی میں کبھی زمزم نہیں پیا. دنیا کے ہر آدمی تک اللہ نے اس کو پہنچایا ہے. ہزاروں ٹن روزانہ پانی نکل رہا ہے اس کنویں سے. 4000 سال گزر گئے، آج تک اس میں کمی نہیں آئی. کنواں خالی ہوتا ہے، ہاں 11 منٹ کے اندر دوبارہ بھرتا. یہ زمزم میرے آقا نے فرمایا زمزم لما شرب له، جس مقصد کے لیے پیا جائے وہی مقصد پورا ہوتا ہے. بھوک دور کرنے کے لیے پیو، پیاس دور کرنے کے لیے پیو، رزق کی وسعتوں کے لیے پیو، لا علاج بیماریوں کے لیے پیو. اور ہم تو یہ نیتیں کرتے ہیں، دوسروں کو بھی بتاتے ہیں. تو جا رہا ہوگا زمزم پینے سے دودھ پتھری نکل جائے گی، بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہو جائے گا، شوگر کنٹرول ہو جائے گی. ہم تو ہمارے مسائل جو کہ موت سے پہلے کے، موت کے بعد کا تو ہمارا الحمدللہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ مسئلے ہے ہی موت کے بعد، موت سے پہلے کوئی مسئلہ ہی نہیں. صحابی نے زمزم کا ڈھول اپنے منہ کے قریب کیا، رب ذوالجلال سے عرض کرنے لگے اے میرے رب یہ برکت والا پانی کوئی تو پیتا ہے غموں سے نجات کے لیے، کوئی پیتا ہے دکھوں سے چھٹکارے کے لیے، کوئی پیتا ہے پریشانیوں کے علاج کے لیے. اے اللہ میں یہ برکت والا پانی اس لیے پی رہا ہوں کہ تو میرے جسم پر جہنم کی آگ حرام کر دے. اس لیے کہ جب ہر نیت ہر مقصد کے لیے ہے تو بڑے مقصد کی نیت کیوں نہ کریں. گردے کی پتھری تو نکل گئی لیکن جہنم سے نجات نہ ملی تو بات تو نہ بنی. نہ دل کی رگیں تو کھل گئی لیکن جنت کے دروازے نہ کھلے تو بات تو نہ بنی. نہ جب ہر مقصد کے لیے تو بڑے مقصد کی نیت کیوں نہ کریں. تو فرمایا کتنی چیزوں کا دیکھنا عبادت؟ بولو بیت اللہ کا دیکھنا عبادت، زمزم کے پانی کا دیکھنا عبادت. میرے آقا نے فرمایا والدین کے چہرے کا دیکھنا عبادت. زمزم اور بیت اللہ کے ساتھ والدین کے چہرے کا دیکھنا اللہ نے اپنے ساتھ ذکر کیا. عجیب دعا کرو اللہ میں والدین کی خدمت گزاری بھی نصیب فرمائے. عجیب بات فرمائی والدین کے حقوق بیان کرتے ہوئے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. خدمت کرتے کرتے چھڑکنا تو دور کی بات، سخت بات کہنا تو دور کی بات، ماتھے پر بر لانا تو دور کی بات، اف تک بھی نہ کرو، ٹھنڈی سانس بھی نہ لو. چھڑکا بھی نہیں، ڈانٹا بھی نہیں، ماتھے پر بر بھی نہیں رہے، ٹھنڈی سانس بھی. علماء فرماتے ہیں تکلیف دینے کا سب سے کم درجہ یہ ہو سکتا تھا اللہ نے اس پر بھی پابندی لگا دی. اس پر بھی بس نہیں، ڈانٹا بھی نہیں، جھٹکا بھی نہیں، ٹھنڈی سانس بھی نہیں. دل دل میں خدمت میں کمی بھی نہیں کی. دل دل میں سوچ رہا ہے بزرگاں کی بیماری تے لمبی ہوگی، آزمائش پڑ گئی، نہ دکان پہ جا سکتے ہیں نہ دفتر جا سکتے ہیں، پتہ نہیں کتنا اثر چلے گی. دل میں سوچ رہے ہیں. رب ذوالجلال نے فرمایا دل میں بھی یہ خیال نہ آنے پائے کہ ربکم عالم بما فی نفوسکم، تمہارا رب دلوں کے خیالات کو بھی جانتا ہے. عجیب شان ہے. صحابی حاضر خدمت ہوئی ہے، عرض کرنے کے حضور جتنا عرصہ میرے والدین نے میری خدمت کی ہے نا اتنا عرصہ میں بھی کر چکا ہوں. 15 سال مثلا انہوں نے کی میں نے بھی کری، 20 سال انہوں نے کی میں نے، اب تو معاملہ برابر ہو گیا نا. غور سے سننا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے جان نثار تیری زندگی بھر کی خدمت بھی والدین کی خدمت کے برابر نہیں ہو سکتی. کیوں؟ سننا غور سے. اس لیے
کہ وہ تیری خدمت کرتے رہے تیری زندگی کی تمنا کے ساتھ، اور تو ان کی خدمت کر رہا ہے ان کی موت کی امید کے ساتھ۔ وہ تعویذ لیتے رہے، منتیں مانتے رہے، دعائیں کرتے رہے بیٹی کی زندگی لمبی ہو جائے، اور تو خدمت کر رہا ہے۔ کہتا ہے بزرگ یہ سیزن مشکل ہی کرنے دیتا ہے، بس ڈاکٹر بھی جواب دے دیتا، میرا خیال ہے گرمیاں نہیں کرنے لگے۔ ہاں پھر میں چھٹی لے لی 4 مہینے کی، میں کہنے کہنا ہمیشہ رہنا، ہاں جی چلو تھوڑی سی خدمت کر کے۔ وہ تیری خدمت کرتے رہے تیری زندگی کی تمنا کے ساتھ، تو ان کی خدمت کر رہا ہے ان کی موت کی امید کے ساتھ۔ اللہ دونوں خدمتیں کیسے برابر ہو سکتی؟ دعا کرو آج مغرب کے جیسے باقی اثر یہاں آ رہا ہے، لباس میں، وضع قدم میں، شکل و صورت میں، دیگر چیزوں میں، ان غلیظ قوموں کو جن کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، آج مسلمان نوجوان لڑکا اور لڑکی ان کو اپنے لیے آئیڈیا بنو۔ حالانکہ تہذیب تو دور کی چیز ہے، یقین کرو کہ ان میں انسانیت بھی نہیں۔ پچھلے دنوں میرا لندن جانا ہوا، قریب ایک قصبہ کا ریڈنگ، میں وہاں جمعہ پڑھانے کے لیے گیا، ایک دوست کے یہاں ٹھہرا ہوا تھا، ان کے ساتھ میں باہر نکلا تو ان کے پڑوس سے پوری گوری عورت باہر نکلی جس کے ہاتھ میں 2 کتے تھے۔ انہوں نے اس سے علیحدہ سلام کی اور کہا تیرے کتے بڑے اچھے ہیں۔ وہ شاید ایک کتا تھا اور دوسری کتیا فوراً کہنے لگی نو ہی از مائی سن اینڈ شی از مائی ڈاٹر۔ کتے کے بارے میں کہنے لگی وہ میرا بیٹا ہے، اور کتیا کے بارے میں کہنے لگی وہ میری بیٹی ہے، اور کہنے لگی یہ دونوں میرے شوہر سے زیادہ میرے وفادار ہیں، یہ دونوں میرے شوہر سے میرے زیادہ وفادار ہیں۔ آپ غور کرو جس معاشرے میں کتے کی عزت ہو اور بیوی کی عزت، شوہر کی عزت نہ ہو، کتیا کی عزت ہو اور بیوی کی نہ ہو، کتیا پر اعتماد ہو اور بیوی پر اعتماد نہ ہو، وہ کوئی معاشرہ، وہ کوئی زندگی ہے؟ سراسر غلاظت ہے۔ اور میں آج کرتا چل رہا ہوں، یہ جو آج اس مشرف کے دور میں روشن خیالی کی بڑی رٹ لگی نا، یہ روشن خیالی سراسر گندی گاندی۔ میں 1-2 ہلکی سی مثالیں عرض کر کے آگے چلتا ہوں۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں، بتاؤ کھانا بیٹھ کے کھانا سنت ہے کھڑے ہو کر؟ بیٹھ کے آپ کے اچھا لگتا ہے کھڑے ہو کر؟ بیٹھ کے کھاتے ہو معذب لگتا ہے یہ کھڑے ہو کر؟ بیٹھ کے سہولت سے کھا لیتے ہیں یہ کھڑے ہو کر؟ بیٹھ کے۔ میں ایک شادی میں گیا میٹنگ، تو ایک دیکھا فوجی افسر کا کچھ بریگیڈیئر کا کیا تھا، بیٹھنے کی جگہ بھی تھی، اس نے بیٹھنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں بیٹھ گیا، میں اس کو دیکھتا رہا یہ کرے گا کیا۔ ایک ہاتھ میں پلیٹ پکڑی، دوسرے ہاتھ میں روٹی پکڑی۔ میں نے کہا یہ جانور کھائے گا کیسے؟ دونوں ہاتھوں مصروف ہو گئے۔ اب جب لقمہ توڑنا تھا تو اس نے روٹی کو یہاں بغل میں دبایا، خوشبوؤں کے مرکز میں، اور بڑی مشکل سے ہاتھ دو رکھ کر کے لقمہ توڑا، سالن سے لگا کر منہ میں ڈالا، روٹی ہاتھ میں پکڑی، لقمہ چبایا۔ اب اگلا لقمہ توڑنا ہے، پھر روٹی بغل میں دبائی، پھر اسی طرح سارا کھانا اسی طرح کھایا، لیکن بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ بتاؤ یہ انسانیت ہے یا حیوانیت ہے؟ اسلام کتنے آداب بتاتا ہے، ہاتھ دھو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، دسترخوان بچھا کے کھاؤ، ہاں سامنے سے کھاؤ، پلیٹ کو صاف کرو، لقمہ مناسب بناؤ، کتنے آداب بتاؤ۔ بخلاف اس کے یورپ کا ایک گورا پاپ اور شراب خانے سے نکلتا ہے، گندے منہ اور غلیظ منہ اور ہاتھوں کے ساتھ راستے میں کسی ٹیک اوے اور ہوٹل سے برگر لیتا ہے، اور بائیں ہاتھ کے ساتھ غلیظ ہاتھ اور غلیظ منہ کے ساتھ چلتے ہوئے جانور کی طرح کھاتا جا رہا ہے۔ آگے جا کر پیشاب کی ضرورت آئی، وہی کھڑے کھڑے پتلون کی بٹن کھولے اور وہی اترنے شروع کر دی، ادھر سے ڈال رہا ہے ادھر سے نکال رہا ہے۔ بتاؤ یہ تہذیب ہے؟ اس کو روشن خیالی کہو گے؟ ہمارے تعلق والے مردان کے علاقے کے فوج میں میجر ہیں، کہنے لگے میں نے اپنے گاؤں میں اپنی یونٹ کے افسروں کی دعوت کی، کرنل صاحب بھی آئے اور لوگ بھی آئے، ہم نے بیٹھ کر کھانے کا انتظام کیا، انہوں نے بیٹھنا مناسب نہیں سمجھا، کھڑے ہو کر کھا رہے تھے۔ میرے والد صاحب آئے اور پشتو میں مجھ سے کوئی بات کی، پھر واپس جانے لگے تو کرنل صاحب نے دیکھ لیا، کہنے لگے یہ تجھے بابے نے کیا کہا ہے پشتو میں؟ میں نے کہا کچھ نہیں، کوئی خاص بات۔ کہنے لگے نہیں بتاؤ کیا کہا ہے؟ کہنے لگے بابے نے کوئی بڑے پتے کی بات کی ہے، کیا کہا ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں، بتاؤں گا تو آپ ناراض ہوں گے۔ کہا نہیں ناراض ہوتا، بتاؤ۔
میں نے کہا بابے نے یہ کہا ہے ہم ذمہ دار لوگ ہیں، صبح سے دوپہر تک کھیت میں کام کرتے ہیں، بیج ڈالتے ہیں، باڑ لگاتے ہیں، پانی لگاتے ہیں، کھاد ڈالتے ہیں، کھڑے ہو کر صبح سے دوپہر تک کھیت میں کام کرتے رہتے ہیں۔ دوپہر کو جب ہمارا کھانا آ جاتا ہے پھر ہم بیٹھ جاتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں۔ ہمارے چوپائے اور جانور بیٹھے ہوتے ہیں، جو ہی چارہ آتا ہے ایک دم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کبھی گائے بھینس کو دیکھو بیٹھی ہوگی، کھانے کی کوئی چیز سامنے رکھو ایک دم روشن کرنے کھڑے ہو۔ یہ حیوانیت ہے یا نہیں؟ میں نے یہ ذرا سی ہلکی سی مثال دی، آپ یقین کرو ساری روشنیاں، ساری عظمتیں، سارا سکون، سارا وقار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں میں۔ لباس دیکھ لو، شکل صورت دیکھ لو۔ ہمارا ایک شاگرد ہے، برطانیہ سے پڑھنے آیا تھا، اب امریکہ میں مدرسہ چلا رہا ہے، بڑا خوبصورت نوجوان، خوبصورت پگڑی باندھتا ہے، خوبصورت داڑھی، کندھے پہ چادر رکھتا ہے، لمبا کرتا، سلوار ٹخنوں سے اوپر، اسی لباس میں وہ امریکہ میں بھی ہوتے ہیں۔ اس نے مجھے خود سنایا، ہاں، اور یہاں تو حال یہ ہے، کبھی قمیص لمبی، کبھی چھوٹی، کبھی پاجے کھلے، کبھی تنگ، کبھی بال چھوٹے، کبھی لمبے۔ ہاں، اب تو نوجوانوں نے پیچھے گود لمبی کر کے کانوں میں مرغیاں ڈالی، عورت نے کٹوا دیا، اس نے لمبی کر ہولیا بگاڑ دیا، دور سے آتا ہوا پتہ نہیں چلتا سکینہ آ رہی ہے، بڑا مشہور آدمی ہولیا وہ امریکہ میں بھی اسی لباس کے اندر۔ اس نے مجھے خود سنایا، امریکہ کے ایک شراب پر میں جا رہا تھا، ہزاروں لوگ گزرے، سینکڑوں گاڑیاں منٹوں میں گزری، 3 پیس سوٹوں میں لوگ گزرے، کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی فرصت نہ تھی۔ ایک گورے نے مجھے دیکھا دیکھتے ہی چلا گیا، اس کی نظر مجھ پہ ٹک گئی اور پھر میرے قریب آ کر بڑے حسرت کے عالم میں مجھ سے کہنے لگا، تم شہزادے ہو؟ میں نے کہا نہیں، شہزادہ نہیں، مسلمان ہوں۔ کہنے لگا مسلمان ہو تو پھر تو شہزادے ہی ہو۔ کہنے لگا اتنے لوگ قیمتی لباسوں میں میرے سامنے گزرے، کسی کی طرف میری نگاہ نہ اٹھی، تیرے لباس نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا، اور کیوں کھینچ لیا؟ اس لباس کی نسبت تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے، آپ کی اداؤں میں قیامت تک کے لیے عزت ہے، آپ رحمت للعالمین، آپ کی اداؤں میں قیامت تک کے لیے سراسر رحمت ہے۔ تو نیت کرو انشاءاللہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک حضور کی سچی غلامی کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ بھی نیت کر لو کہ انشاءاللہ کسی شادی کے موقع پر کھڑے ہو کر نہیں کھائیں گے، جب کھانے لگو نا وہ بردان والے بابے کی گالی یاد رکھنا۔ اچھا ہاں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو میں آج یہ کر رہا تھا، صحابی نے دور منہ کے قریب کیا اور یہ دعا کی، زمزم کی یہ برکت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزوں تک دیکھنا بھی، اور پھر میں نے عرض کیا اللہ ہمیں والد زمزم کا دیکھنا عبادت، والدین کے چہرے کا دیکھنا عبادت۔ آج اگر تم ان کی خدمت کر رہے ہو تو انہوں نے بھی تمہاری بڑی نہ کی نہیں سمجھ آتا، بزرگوں تو انہوں تھوڑا دماغ نہیں کام کرتا، چھوڑو تسی کرنے سے گھروں میں سمجھ دے لو تو آڑا قرآن وقت سی کمپیوٹر کا دور ہے۔ علماء نے لکھا ہے ایک بوڑھا باپ بیٹھا ہوا، نوجوان بیٹا ساتھ بیٹھا ہوا ہے، سامنے دیوار پر آ کر ایک کوا بیٹھا، بوڑھے باپ نے پوچھا بیٹا جی دیوار پہ کیا بیٹھا ہے؟ اس نے کہا ابا جی کوا بیٹھا ہے۔ پھر ایک منٹ بعد پوچھا بیٹا دیوار پہ کیا بیٹھا ہے؟ اس نے کہا ابا جی کوا بیٹھا ہے۔ پھر ایک منٹ بعد پوچھا بیٹا دیوار پہ کیا بیٹھا ہے؟ کہا کوا بیٹھا ہے۔ پھر ایک منٹ بعد پوچھا بیٹا دیوار پہ کیا بیٹھا ہے؟ اس نے کہا کوا بیٹھا ہے۔ بڑھیا تیرا دماغ خراب ہو گیا، نظر نہیں آتا، دماغ چاٹ گیا۔ یہ کہہ کر ڈانٹنا اور چھڑکنا شروع کر دیا۔ بوڑھا باپ اٹھا، الماری کھولی، اس میں سے ایک ڈائری نکالی، 30 سال پہلے کی ایک تاریخ نکالی، اس میں 30 سال پہلے کی تاریخ میں لکھا ہوا تھا یہ میرا بیٹا جو اس وقت جوان ہے، جب یہ 30 سال پہلے بچہ تھا میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، سامنے دیوار پر آ کر کوا بیٹھا، اس نے مجھ سے 50 دفعہ پوچھا کہ دیوار پہ کیا بیٹھا ہے، میں نے ہر دفعہ محبت سے جواب دیا۔ اس نے کہا بیٹا آج سے 30 سال پہلے یہی سوال تو نے مجھ سے 50 دفعہ کیا تھا، میں نے ہر دفعہ محبت سے جواب دیا، تیرا تکرار پڑھتا رہا، میری محبت بڑھتی رہی، تیرا اصرار پڑھتا رہا، میری شفقت بڑھتی رہی، تیرا سوال ہوتا رہا، میری نرمی بڑھتی رہی۔ کہا بیٹا میں نے تو 50 دفعہ تجھے محبت سے جواب دیا تھا، اب
4 دفعہ کے پوچھنے پر تو نے مجھے ڈانٹنا اور جھڑکنا شروع کر دیا تو بڑی ناگواریاں انہوں نے بھی تیری برداشت کی. تو میں عرض کر رہا تھا کتنی چیزوں کا دیکھنے عبادت بولو. فرمایا بیت اللہ کا دیکھنے عبادت، زمزم کے پانی کا دیکھنے عبادت، والدین کے چہرے کا دیکھنے عبادت، اور قرآن مجید کا دیکھنے عبادت. جو اس کو محبت سے دیکھتا بھی رہے گا اللہ اس کو گمراہی سے بچائے. اور نیت کرو. اب دیکھو ہمارے یہاں کتنا وقت ہوتا ہے، ہم لوگ مسجد میں آتے ہیں سنتیں پڑھ کر بیٹھے رہتے ہیں، یا کوئی ایران کا قرآن کی بات کی مسلم لیگ کی بات شروع کر دے گا، کوئی پیپل پارٹی کی حکومت قرآن مجید کھول کر تلاوت شروع کر دے گا. ہاں کتنا وقت ہوتا ہے ہمارے پاس. اس لیے قرآن سے تعلق جوڑو گے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو قرآن کی تلاوت کی وجہ سے دعائیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، میں دعائیں مانگے بغیر اس کی ساری ضرورتوں کو پورا کروں گا. اللہ رزق بھی دیں گے، ساری ضرورتوں کو بھی پورا کریں گے. تو نیت کرو ہمارے گھر میں قرآن روز کھلے. دنیا میں کتنی آوازیں لگ رہی ہیں، کوئی آواز اللہ کو اتنی پسند نہیں جتنی قرآن مجید کی آواز. دوسری روایت ہے 4 آوازیں اللہ کو بڑی پسند ہے. کتنی؟ پہلے تو تھا نا 4 چیزوں کا دیکھنے عبادت، اب یہ ہے کہ 4 آوازیں اللہ کو. کون سی آوازیں؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤذن کی اذان کی آواز اللہ کو بڑی پسند. مؤذن جب اصلی اذان کہتا ہے، اصلی اذان کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. یہی اذان ابو معذورہ نے کہی، عبداللہ ابن زید نے کہی، عبداللہ ابن مکتوم نے کہی. برسوں بلال جو میرے آقا کے سامنے اذان کہتے رہے، بلال نے یہی اذان کہی اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ میں سے بھی بزرگ جانتے ہوں گے بڑی عمر کے، جب تک لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوتے تھے تو اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی تھی. اب بھی رمضان میں جب شام کو پکوڑے ختم ہونے کا ڈر ہو تو مؤذن ٹھیک اذان دیتا ہے. ہاں کہ لمبی کروں گا تو پیچھے پکوڑے ختم ہو جائیں گے. تو اذان اصلی ہے. ایک بزرگ اللہ والے نہ شروع میں اضافہ جائے نہ درمیان میں جائے، آخر میں کوئی آدمی اذان کہے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دے، اذان ہو جائے گی. علماء کہتے ہیں اذان دہرانی پڑے گی، حالانکہ اس نے کلمہ پڑھا ہے جس کو پڑھ کے کافر مسلمان ہو جائے، موت کے وقت نصیب ہو جائے تو جنت کی بشارت. لیکن فرمایا اذان نہیں ہوگی، دوبارہ کہنی پڑے گی. کیوں؟ یہ وہ اذان نہیں رہی جو جبریل لے کر آئے، جو میرے آقا نے سکھائی، جو آپ کے مؤذنوں نے کہی. اس اذان میں تبدیلی ہوگی. تو آخر میں اضافہ ہو جائے تو اذان نہیں ہوتی، شروع میں ہو جائے تو بھی نہیں ہوتی، درمیان میں ہو جائے. اللہ والے بزرگ کے پاس آدمی آیا، حضرت میرا جی چاہتا ہے جب اذان کو ہوں اشہد ان محمد رسول اللہ کو تو سیدنا کا لفظ پڑھا. مانا بھی غلط نہیں، ہمارے آقا ہمارے سرکار مجھے اس کی اجازت دے. انہوں نے کہا بتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن عبداللہ ابن زید نے اذان کی، ابو معذورہ نے، ابن مکتوم نے یہ لفظ کہا. انہوں نے تو نہیں کہا. بلال جو برسوں اذان کہتے رہے انہوں نے یہ لفظ کہا نہیں. انہوں نے فرمایا بلال کا علم بھی تجھ سے زیادہ، بلال کا عشق بھی تجھ سے زیادہ، بلال کی محبت بھی تجھ سے زیادہ، بلال کی قربانی بھی تجھ سے زیادہ. بلال کو خیال نہیں آیا تو تجھے کیسے خیال آیا؟ کوئی بتا بلالی اذان اچھی ہے یا خیالی اذان اچھی ہے؟ اعتبار والا تم بتاؤ بلالی اچھی ہے یا خیالی؟ بولو بلالی اچھی ہے یا خیالی؟ اور بلالی کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں ختم ہوتی ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 آوازیں اللہ کو بڑی پسند. مؤذن کی اذان کی آواز اللہ کو بڑی پسند. دوسرے نمبر پر حج یا عمرہ کرنے والا کفن جیسی چادری لپیٹ کر پراگندہ بال غبار آلود چہرہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک تلبیہ پڑھتے ہوئے چل پڑتا ہے. یہ تلبیہ کی آواز بھی اللہ کو بڑی پسند. دعا کرو اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے، حلال مال کے ساتھ نصیب فرمائے، پورے آداب کے ساتھ نصیب فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
مؤذن کی اذان کی آواز اللہ کو بڑی پسند، حج یا عمرہ کرنے والے کی تلبیہ کی آواز اللہ کو بڑی پسند۔ فرمایا مجاہد کی میدان جہاد میں نعرہ تکبیر کی آواز اللہ کو بڑی پسند۔ کس کی؟ تو بولو کس کی؟ کام پر اسی تے چاولہ دی دیکھ کے نعرہ مارنا رہتے ہیں، کھیر کی برات دیکھیے تے نعرہ مارنا تھا۔ ہاں حلوے کی پلیٹ یا کھیر کی برات پر یا چاولوں کی دیکھ پر نہیں، کہاں؟ فرمایا مجاہد کی میدان جہاد میں نعرہ تکبیر کی آواز اللہ کو بڑی پسند، اور فرمایا قرآن کی تلاوت کی آواز اللہ کو بڑی پسند۔ ساری پھیلی آوازوں میں سے قرآن کی تلاوت کی آواز اللہ کو بڑی پسند۔ نیت کرو کہ ہم روز انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کریں، جو نہیں پڑھے ہوئے سیکھنا شروع کر دیں، وہ بھی نہیں کر سکتے باوضو محبت سے نیت کیا کرے۔ ارے مسلمان تو مسلمان، کافر قرآن پڑھتا ہے اس کا دل کا زنگ دور ہو جاتا ہے، اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، کفر کا غور ہو جاتا ہے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں 1930 میں ہندوستان کی ڈمڈم جیل میں تھے، اور جن لوگوں نے امیر شریعت کو دیکھا ہے وہ جانتے ہیں قرآن پڑھتے تھے، معلوم نہیں ہوتا کہ قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے۔ نہرو جیسا ہندو ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر پوری رات شادی کا قرآن سنتا تھا۔ شادی فرماتے ہیں رات کو مجھے سزا کے طور پر چکی پہ بٹھا دیا دانے پیسنے کے لیے۔ فرماتے ہیں ادھر سے میں نے چکی پیسنا شروع کی، ادھر سے میں نے سورہ یوسف کی تلاوت کرنا شروع کی۔ شادی فرماتے ہیں رات کا سناٹا، چاند کی چاندنی، کوٹھڑی کی خلوتیں، جیل کی سلاخیں، قرآن کی حلقیں، ادھر سے میں نے سورہ یوسف کی تلاوت کرنا شروع کی، ادھر سے قرآن کی حلقوں میں ڈوب کر سورہ یوسف کی تلاوت، ادھر سے چکی پیسنے شروع کی، ادھر سے تلاوت کرنا شروع کی۔ ساری دنیا سے کٹ کر میں چکی پیستا چلا گیا، تلاوت کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ پون گھنٹہ گزر گیا۔ پون گھنٹے کے بعد میری پیٹ پر کسی نے ہاتھ رکھا، میں نے پلٹ کے دیکھا جیل کا ایک سپرنٹینڈنٹ کھڑا ہوا، ساروں قطار ہو رہا ہے، اور کہتے ہیں عطا اللہ شاہ بخاری تجھے تیرے نبی کا واسطہ بس کر، ایک آیت بھی اور پڑھی میرا کلیجہ پھٹ جائے۔ کہنے لگا پون گھنٹے سے میں کھڑا ہو رہا ہوں، اب تو میرے اندر ہونے کی سکت بھی نہیں، میں تجھے تیرے نبی کا واسطہ دیتا ہوں، بس کر ایک آیت بھی اور پڑھی میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ کافر سنے دل بسیج جائے، اندھیرے چھٹ جائیں، کفر کافور ہو جائے، سب اتر جائے، مسلمان پڑھے گا سنے گا دل میں بہار نہیں آئے گی۔ آج مسلمان اخبار روز پڑھتا ہے، بلکہ ایک پڑھ نہیں، خاص طور پر یہ جو ریٹائر لوگ ہوتے ہیں نا، صبح گھر سے نکلتے ہیں دکان پر جا کر پڑھی، پھر مجھے نہ وقت نہیں رکھی ہے، سگا نہیں میرے پڑھتے پرانی دکان، پھر ادھر جا کر نہ وقت پڑھی، پھر کوئی اور اخبار پڑھی، 3 گھنٹے اخبار چاٹتا رہا۔ 3 گھنٹے کے بعد پوچھا حاجی صاحب کو آج کی خبر کو خاص کوئی نہیں، وہ پشاور بم پھٹ گیا، کوئی 2 بندے زخمی ہوئے۔ ہاں اتنی دیر میں تو قرآن کی تلاوت کر لیتا، آخرت میں تجھے کام آتی، قبر میں تجھے کام آتی۔ آج ہمیں قرآن پڑھنے کا ذوق نہیں، حالانکہ سچی خبریں، تازہ خبریں اسی میں۔ ایک بزرگ اللہ والے کے پاس آدمی آیا، کہنے لگا ذرا توجہ کریں، آخری بات یاد کر رہا ہوں، اور کوئی آدمی دعا سے پہلے اٹھے نہیں، سارا سمندر تیرا اور کنارے پر ڈوبو، سارا دن روزہ رکھ کے اور عصر کے وقت افطار کر دو، یہ اچھا نہیں ہے، جہاں اتنی دیر بیٹھے اور بیٹھو 5-7 منٹ۔ تو میں یاد کر رہا تھا کہ بزرگ اللہ والے کے پاس آدمی آیا، حضرت آج کی تازہ خبر کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا قرآن نہیں پڑھا، قرآن میں تازہ خبر موجود ہے۔ کہا میں نے تو پڑھا ہے، کون سی؟ فرمایا قرآن مجید کھول کر دیکھ، قرآن کے برقوں پر تازہ خبر موجود ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں پڑ گئی ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کفن کا کپڑا جو تیرے بدن میں آنا ہے محلے کی دکان پہ پہنچ چکا ہے، ثابت یہ کیا جو صدر غسل میت دیا جانا ہے محلے کی دکان پہ پہنچ چکی ہے، اور تو برسوں کے پروگرام بنا رہا ہے۔ خان صاحب، ملک صاحب، ہاں چودھری صاحب 3 منزلیں بنا کر چھت پر کرسی رکھ کر بیٹھے، ہاں جی کام ختم ہو گیا، اوکے تو ختم ہو رہا ہے، ذرا گرمیاں گزر نا، 4تھی منزل پہ کام شروع کر دیں، سامان آئے گا۔ وہ رشتے کہتے ہیں بنیا اگلے ہفتے تو نے ہمارے پاس
تیرا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا ہے اور تو برسوں کے پروگرام بنا رہا ہے. دعا کرو اللہ ہمیں موت یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. حضرات صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میں دنیا سے جا رہا ہوں دو باز کرنے والے چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک بولنے والا دوسرا خاموش. بولنے والا قرآن مجید ہے اور خاموش موت کی یاد. اللہ ہمیں موت کو بھی یاد رکھنے کی توفیق دے. موت یاد رہے گی. آج کسی کو کہہ دے 100 سال کے بوڑھے کو بھی بابا میں جیتے رہو اتنا خوش ہوگا شابہ گزرا بڑی سونی گل کی دے تو بھی جیتا رہا. ہاں اور کسی کو تو کہہ دے مار جا کہہ تو مارنا تیر کرو کھانا تینوں کی تکلیف ہوئی. وہ قبر کی کتبے پہ لکھا ہوا تھا مجھے حسرت اور پھولوں پہ جو بن کھلے مرجھا گئے. یہ پھول اپنی لطافت کی داد پا نہ سکا, کھلا ضرور مگر کھل کے مسکرا نہ سکا. گزرنے والے نے پوچھا صاحب قبر کا کتنی عمر میں انتقال ہوا تھا؟ کہنے لگے 120 سال کی تھی. 120 سال کی عمر یہ پھول کھلے ہی نہیں. بند گوبھی کا پھول ہے کس چیز کا پھول ہے. اللہ میں موت کو بھی یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. غور کرو حضرات صحابہ کرام ایک مثال اگر عمر جس کی نیکیاں میرے آقا نے فرمایا آسمان کی تاروں جتنی 22 لاکھ مربع میل کے علاقہ فتح کر کے اسلامی جھنڈا لہرایا. کتنی بشارتیں لیکن کتنا غم آخرت کا. یمن سے ایک عورت آئی دوپہر کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں. ان کی اہلیہ نے فرمایا میں اس چٹائی پر بیٹھتا. اس خاتون نے چٹائی کو دیکھا گیلی نظر آئی نہ بیٹھی. ان کے لیے فرمایا میری بہن میرے اس گھر میں اس چٹائی کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں کوئی ہوتی میں آپ کو پیش کر دیتی. اور میری بہن شاید آپ چٹائی پر اس لیے بیٹھ گئی یہ چٹائی کسی بچے کے پیشاب کی وجہ سے گیلی ہو گئی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی اہلیہ فرمانے لگی میری بہن یہ چٹائی اسی بچے کے پیشاب کی وجہ سے گیلی نہیں ہوئی, عمر کے تہجد کے آنسوں کی وجہ سے گیلی ہوئی. عمر تہجد میں اتنا روئے اتنے آنسو بہائے کہ دوپہر تک بھی وہ چٹائی خشک نہیں ہوئی. غور تو کرو کیا غم تھا عمر کو. اتنی بشارتیں آخرت ان کی آنکھوں کے سامنے تھی. دعا کرو اللہ میں آخرت کی فکر نصیب فرمائے. فرمایا آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا آخرت میں رہنا. دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا ہم میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کے لوگوں کی اوسط عمر 60 سے 70 سال ہوگی. اوپر بہت کم لوگ جائیں گے اور اوپر جو جا رہے ہیں وہ بونس میں جا رہے ہیں اپنا وقت وہ پورا کر چکے ہیں. تو اگر کسی کے 50 سال ہو گئے 55 سال ہو گئے کتنا اور وہ رہے گا 5 سال رہے گا 10 سال. زیادہ وقت گزر گیا تھوڑا وقت رہ گیا اور آخرت کی زندگی تو کبھی ختم. بولو آخرت کے لیے اتنی محنت کر جتنا آخرت میں رہنا ہے. دنیا کے لیے اتنی محنت کر جتنا دنیا میں رہنا ہے. جہنم والے کام اتنے کر جتنا جہنم کی سزا کو سہ سکتا ہے. تو جون جولائی کی گرمی برداشت نہیں کر سکتا. پنکھا بند ہو جائے لوڈ شیڈنگ میں تیری گرمی برداشت مشکل ہو جاتی ہے. جہنم والے کام اتنے کر جتنا تو جہنم کو کے عذاب کو برداشت کر سکتا. ہمارے ایک بزرگ ہیں عالم مولانا اسحاق صاحب کہنے لگے ختم نبوت کی تحریک میں گرفتار ہوا. کھانے میں مجھے رکھا. عشاء کے بعد تھانے دار اٹھا بڑی رونق سے ڈنڈا اٹھایا اور کہنے لگا مولوی تجھے کتنا معلوم. تو میں نے کہا قبر میں جتنی فرشتوں کی مار سہ سکتے ہو قبر میں جتنی فرشتوں کی مار سہ سکتے ہو اتنا معلوم. تو یہ سمجھ کر وہ ڈر گیا ڈنڈا رکھ لیا اور پھر مجھے چائے شائے پلائی. تو فرمایا جہنم والے کام اتنے کرو جتنا جہنم کے عذاب کو اور فرمایا اللہ کو اتنا راضی کرو جتنا اللہ کی رضا کے محتاج. ہم قدم قدم پر اللہ کی رضا کے محتاج اس کی مدد کے محتاج ہیں. اس لیے میرے دوستوں بھائیوں بزرگوں نیت کرو انشاءاللہ گھروں میں قرآن والا ماحول بنائیں. گانے بجانے والا نہیں بے پردگی والا نہیں سود حرام والا نہیں غفلت والا نہیں. اپنی اولاد کے لیے بھی کون سا ماحول بنا ہے قرآن والا. شیخ العزیز مولانا زکریا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میری دادی جان قرآن مجید کی پکی حافظہ تھی. 16 پارے روزانہ گھر میں تلاوت کر لیتی تھی. نتیجہ یہ ہوا میرے والد صاحب کا دودھ چھڑایا گیا جب تو 1 پاؤ پارا یاد ہو چکا. 2 سے 2.5 سال کی عمر میں دودھ چھڑایا جاتا ہے تو کتنا قرآن یاد ہو چکا تھا 1 پاؤ. اور آج پچھلے دنوں میں جب کاغذات جمع ہوئے امیدواروں کے آپ نے تماشے سنے ہوں گے
فیصلہ آباد میں ایک ناظم اور نائب ناظم نے کاغذات جمع کرائے، ہم کتنے دور ہو گئے دین سے، قرآن سے کتنا دور ہو گئے۔ ریٹرننگ آفیسر نے ناظم سے پوچھا عشاء کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ آقا نے کہا 20۔ نائب ناظم نے پیچھے لقمہ دیا، کہا 17۔ اس نے کہا یہ نہیں بندہ پھر 17 کی سمجھ، میں زیادہ بتا رہا ہوں 20 کو نہیں مان رہا تو کم کہاں سے مانگے؟ پنڈی میں ایک نے جمع کرائے، ریٹرننگ آفیسر نے کلمہ سناؤ، اس نے کہا نکاح بھی ہوا تھا نا جب تو مولوی صاحب نے آگے کے کلمے پڑھے تھے، پیچھے پیچھے میں نے پڑھ لیے، آج تم بھی آگے کے پڑھو، پیچھے پیچھے میں پڑھ لیے۔ اتنی دوری ہوگی قرآن سے، دین سے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ گود، ماں کی گود اجڑ گئی، گھر کے ماحول میں بچے کے کان میں گانے بجانے خرافات کی ہر آواز پڑتی ہے، قرآن کی آواز اس کے کان میں نہیں پڑتی۔ سکول میں ماحول نہیں، کالج میں یہ ماحول نہیں، گھر میں ماحول نہیں، بازار میں یہ نہیں، بچے اور بچیاں قرآن کہاں سے سیکھیں؟ ایک ہی جگہ رہ جاتی ہے، یہ مدرسہ اور مسجد، علماء، اس کے ساتھ تعلق جوڑو، پناہ کی اور کوئی جگہ نہیں۔ اولادیں یقین کرو بگڑ جائے گی، اور جو رب کا نہیں بنے گا بیٹا وہ آپ کا بھی نہیں۔ اس لیے اپنی اولادوں کو رب کا بناؤ، قرآن سے تعلق جوڑو، ان مدارس کے ساتھ تعلق مضبوط کرو۔ کفر مدرسے سے، مسجد سے، قرآن سے، داڑھی سے، پگڑی سے، برقعے سے تعلق توڑنا چاہتا ہے، آپ نیت کرو اپنے تعلق اور مضبوط کریں گے۔ دین کی ساری خیریں ان مدارس کی وجہ سے، جیسے میں شروع میں عرض کروں، آپ انتصاب تعاون کریں، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب رحمہ اللہ اور گھوڑا خطب والے فرماتے تھے، میرا ایک مقتدی تھا، فوج میں میجر تھا، پہلی تاریخ کو تنخواہ ملتی، آدھی تنخواہ گھر میں رکھتا، آدھی لا کر مجھے دیتا۔ میں نے اس کا دیکھو تم بھی تاجر تو نہیں ہو، ملازم ہو، جنہیں تمہیں پیسے ملتے ہیں، پھر تم مجھے اتنے پیسے کیوں دیتے ہو؟ تھوڑے سے دے دیا کرو۔ اس نے ایسا جواب دیا کہ مزہ ہی آ جائے۔ کہنے لگا حضرت میں نے کوئی جذباتی فیصلہ نہیں کیا، سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے، اور وہ اس لیے کہ میرے دو گھر ہیں، ایک دنیا کا گھر ہے، ایک آخرت کا گھر ہے، میں نے دونوں کو بنانا ہے، دونوں کو سنوارنا ہے، دونوں کو سجانا ہے، دونوں کو آباد کرنا ہے۔ پہلی تاریخ کو مجھے تنخواہ ملتی ہے، تقسیم کرتا ہوں، آدھی دنیا کے گھر کے لیے رکھ لیتا ہوں، آدھی آخرت کے گھر کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ تو یہ ہماری لیے سعادت ہے۔ آج 22 بچے فارغ ہوئے، یہ آگے 2200 کو حافظ قاری بنائیں، وہ 22,000 کو بنائیں، وہ 22,000 کو بنائیں، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ہم قبروں میں بھی پہنچ جائیں گے انشاءاللہ، ہزاروں لاکھوں زبانوں کی تلاوت کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنا پیٹ کاٹ کر بھی ان دینی مدارس کے ساتھ تعاون کریں گے انشاءاللہ، اور اپنی اولادوں کو بھی قرآن پڑھائیں گے، اور اپنے گھروں میں قرآن کا ماحول قائم کریں گے۔ اللہ اس ادارے کی بہاروں میں اضافہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں دعا کے لیے، دعائے کلمات کے لیے استاد العلماء شیخ التفسیر